یہ آلموسٹ 2010 کی بات ہے جب ہم نے نئی نئی اکیڈمی بنائی. اس وقت تو ہم چند ایک لوگ ہی تھے، اور کبھی کبھار کوئی ہمارے دوستوں میں سے کسی کو پکڑ کے بھی لے آتا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ علمی کوئی مجادلہ کر لیں، جسے مناظرہ کہتے ہیں علماء. تو وہ ایک دفعہ ایک بھائی ایک شیعہ ذاکر کو لے کے آ گئے اور موضوع طے پایا یا علی مدد کے اوپر. بھئی ہمیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا علی کہنے سے کوئی ہمیں چڑ نہیں ہے، محبت کے اظہار میں آپ کر لیں، لیکن ونس آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہو گئی ہے. یہ ہمارا اختلاف ہے. ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں یا نہیں. اپنی مبارک زندگی میں تو تھے، ظاہر ہے خیبر اکھاڑا انہوں نے، لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر جب بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اس کو نہیں پکار سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے اختیار ہے یا نہیں. فرشتوں کے ذریعے اللہ بارش برساتا ہے، لیکن ہم بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے. سورج کے ذریعے سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کی روشنی کی وجہ سے، لیکن ہم المدد یا سورج کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اسباب کو پکار نہیں سکتے. اسباب صرف اختیار کرنے ہیں، اور وہ بھی ظاہر وہی کریں گے جو سامنے موجود ہے. اس کا قرآن میں حکم موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ظاہری اسباب ہے. بہرحال وہی رٹے رٹائے ان کے وہ جو ہوتے ہیں لیم ایکسکیوزز، وہ آلریڈی ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. تو وہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا آپ کس طرح شرک کہتے ہیں. میں نے کہا ہم کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد جو سامنے ہے آپ لے سکتے ہیں، نہ ہم غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص دور سے نہیں سن سکتا. اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیڑی کی آواز سنوا دی تھی، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا یا کسی کو یا کہہ کے پکار نہیں سکتے. نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم میں حدیث ہے. جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندہ تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. یا رسول اللہ کہہ کے کوئی سلام بھی پڑھتا رہے، اللہ پہنچا دیتا ہے. جھگڑا یہ کہ مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. میں نے کہا یہ تو تم نے کبھی مانگی نہیں ہوگی خود بھی. اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر. سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا اگلا حصہ پڑھو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے جو ان کے ہیں بہانے وہ کرتا ہے. میں بتانا شروع ہوا، کہتا ہے جی میں بڑے مولانا کو فون کرتا ہوں، آغا کو فون کرتا ہوں. آغا کو ملایا نا، پھر آغا کے ساتھ جو اس نے کی نا سپیکر میں کیا آن کر آغا دی میں بھی سنا پھر کیا ہوتی ہے. وہ آغا نے بھی پہلے یہی آیت پڑھی واستعینوا بالصبر والصلاۃ. وہ کہتے ہیں آغا یہ جو کہڑی غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اس سے سبب ثابت کر رہا تھا. وہ جو بات کرتا جائے، تو میرے ساتھ چونکہ بات کر چکا تھا، اینڈ پہ یہ حال ہوا اس کا. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پاس تو کوئی ہمارے بڑوں کے پاس جواب ہی نہیں. میں نے کہا جواب تو ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ ہو. یہ تو بالکل واضح ہے ایک چیز توحید کے معاملے میں. تو یہ ایک میری زندگی میں ایک اچھے واقعات میں سے ایک واقعہ. ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ آلموسٹ بات ہے 2012 کی. ہم لوگ I-10 کی مسجد میں نماز ان دنوں پڑھتے تھے، دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی، اور پاس ہمارا ایک مکان ہم نے کرائے پہ لیا تھا، بیچلرز رہتے تھے ہم. تو وہاں پہ ایک شیعہ عالم تھے، محقق عالم، ذاکر نہیں عالم، فوت ہو گئے ہم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بڑا ان کے ساتھ میرا اچھا ایک تعلق تھا، شجاع عباس صاحب. تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا کہ جی آئیں افطار وغیرہ ہمارے ساتھ کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. 2-3 دوستوں کے ساتھ وہاں 7-8 ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے جو اہل تشیع و مکتب سے تھے. تو کہنے لگے انجینئر صاحب آپ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور توحید کے معاملے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، میں بھی صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں، لیکن آپ یہ نہ کہا کریں کہ یا علی مدد شرک ہے. آپ یہ کہا کریں کہ یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اللہ کو پکارا جائے. میں نے کہا یار توحید کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. حسین ابن علی نے گردن کٹائی ہے تو توحید کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تکلیف اٹھائی ہیں، اور سارے نبیوں نے، وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے.
تو میں نے کہا یہ واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو کہتے ہیں جی اس میں تو ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. دیکھیں ایک پڑھے لکھے بندے کو زیب دیتا ہے کہ جب تجھ سے ہی کا یہ مطلب. میں نے خیر فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے کہا ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے کہا میرے بھائی قرآن لے کے آئیں, اور میں نے کہا یہ آپ کی جو آڈینس ہے نا, آپ کے اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ادھر, یہ فیصلہ کریں گے. میں آپ کو قرآن سے ایک آیت ایسی نکال دیتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ اور کسی سے نہیں مانگنا. کہتے ہیں کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا لائیں آپ. وہ لے کے میں نے کہا جناب سورہ نمل کھولیں, پارہ نمبر 20 کا پہلا صفحہ نکالیں, اور اس میں آیت نمبر 62 آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو, دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی کو, تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ اگلوں کا, یعنی تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم خلیفہ بنتے ہو, تم مرو گے تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے. قلیلا ما تذکرون, لیکن نصیحت تو بہت کم ہی تم حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کرتی ہے اور دعا کو سنتی ہے, تو گویا وہ الہ ہے تمہارا دوسرا, جعلی الہ تم نے بنایا ہوا ہے. چاہے کوئی پیغمبر ہو, فرشتہ ہو, جن ہو, بزرگ ہو یا بابا ہو, وہ گویا آپ نے الہ بنا لیا. میں نے کہا جی بتائیں, یہ میں نے ترجمہ ٹھیک کیا. ماشاءاللہ ان کو فارسی بھی آتی تھی, عربی بھی آتی تھی, انگلش بھی آتی تھی, اردو بھی. بیسیکلی وہ انڈین کشمیر کے رہنے والے تھے. تو کہتے ہیں جی یہ ترجمہ تو آپ کا ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا لیکن نہیں, اب عوام سے فیصلہ کرواتے ہیں. لیکن تو اب ختم ہو گیا نا. آیت کے بعد جب ایک واضح بینات میں سے کوئی چیز آ جائے, وہاں جتنے بیٹھے تھے ان کا جی یہ سب آپ کی بات جو ہے نا 100% ٹھیک ہے, اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں پکارنا. تو اگر کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نعوذ باللہ, تو وہ گویا حضرت عبد القادر جیلانی کو الہ مان رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. ہاں المدد کے بغیر کہتا رہے قیامت تک کہتا رہے, کوئی نہیں سننی کسی نے, نہ کسی نے جواب دینا ہے. سورۃ الاحقاف میں آیا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو نا, نہ تو وہ تمہاری آواز سنتے ہیں, الٹا قیامت والے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. اور اس طرح کا ٹاپک قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. تو ٹھیک ہے آپ لگے رہے, کوئی فرق نہیں پڑنا. المدد نہ بولیں, ویسے آپ جتنے مرضی نعرے لگانے ہیں, جس کے مرضی لگائیں, وہ آپ مجھے بھی پکارتے رہے دنیا میں کہیں بیٹھ کے, مجھے بھی نہیں پتہ چلنا, نہ آپ کو میں نے کوئی جواب دینا ہے. لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے نا المدد, میری فریاد رسی کو پہنچے, میری تکلیف دور کر دیں, سر پھر یہ معاملہ شرک میں چلا جائے گا. خواہ کسی مرے ہوئے کو پکاریں, خواہ کسی ایسے زندہ کو پکاریں جسے آپ سامنے دیکھ نہیں رہے یا اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. ایک تو آپ فون پہ کمیونیکیٹ کر لیں, وہ پھر اسباب میں آ جائے گا, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایک تیسرا واقعہ آپ کو سناتے ہیں. یہ بات ہے 2012 ہی کی. ہمارے آفس میں ایک کولیگ تھے, ہم دوسرے کسی آفس میں گئے تو ہم دونوں, تو وہاں پہ ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے, وہاں پہ امامت کرواتے تھے. تو انہوں نے دیکھا ہمیں جب سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے, تو انہوں نے کہا یہ نجدی کی طرح ہیں, یہ کون سے نجدی ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ اہل حدیث کے نزدیک تو بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بریلویوں کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے ان کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا. کرتے کرتے انہوں نے ہمیں اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا, اور ہم نے موقع غنیمت جانا. ان دنوں ہمیں شوق تھا کہ چلیں لوگوں سے بات کریں. تو گئے تو اسی نیت سے کہ ان کو توحید کی بات کریں گے. اس نے آگے سے جال حق نکال لی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی, جو ہم نے 1994 میں پڑھی ہوئی تھی. اس جال حق میں جتنے شیطانی وسوسے ہیں نا توحید کے خلاف, ان سب کا جواب اس پمفلٹ دعا صرف اللہ ہی سے میں موجود ہے. اچھا, وہ جناب گفتگو ہوتے ہوتے کہتا جی قرآن سے کوئی ایسی آیت بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے مانگنے کو منع کیا ہو. میں نے کہا جی موجود ہے.
کہتے جی کدھر؟ میں نے کہا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، بیٹا اولو العزم پیغمبر، 5 پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح صفی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو سورہ الشورى اور سورۃ الاحزاب میں اللہ نے بتائے ہیں۔ کوئی پیغمبر ان کے لیول کا نہیں ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، اولو العزم پیغمبر، اور ماں اولیاء کی سردار، پیغمبر کی ماں۔ کون سا ولی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آل عمران کو، ان کے نام پہ صورت ہے۔ ان کے والدہ نے منت مانی تھی نا کہ مجھے ایک بیٹا ملے تو ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سلیمان کی خدمت کے لیے میں اسے وہاں کے لیے وقف کر دوں گی، وہ مجاور ہوگا وہاں کا، اور وہ درگاہ چلائے گا۔ درگاہ یعنی یہ وہ پیری مریدی والی درگاہ نہیں، توحید والی، جس طرح ہماری بھی یہ دار ارکم ہے، ہم اسے اکیڈمی بھی کہتے ہیں، اور یہ ہماری خانقاہ بھی ہے جہاں پہ ہم توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی، اللہ نے کہا کہ کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے، کیوں کہ اس سے آگے اولاد کو ہم، اور حضرت مریم خود جان والوں کے لیے نشانی بنی ہے، کیونکہ وہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی ہے، اس حوالے سے حضرت مریم خود بھی ایک پوری انسانیت کے لیے نشانی ہے اللہ کی۔ پیغمبر نہیں تھی لیکن بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ 3 ہی بندے ہیں، حضرت آدم، سیدہ مریم اور عیسیٰ ابن مریم، جن کے ساتھ یہ یونیک کیس ہے۔ آدم کے نہ ماں نہ باپ، اور حضرت مریم کو بغیر خاوند کے اولاد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، باپ کوئی نہیں تھا۔ اس حوالے سے ان تینوں کی کوئی اور آپ مثال نہیں پیش کر سکتے۔ تو دونوں آگے اللہ فرماتا ہے کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ میں نے کہا دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بھی محتاج تھے، اور کس کے؟ روٹی کے۔ اب آپ نے کہنا ہے پیغمبر روٹی کا محتاج ہو گیا، پھر روٹی کا مرتبہ زیادہ ہو گیا، یہی کہانیاں کرا دینا۔ اچھا جی، وہ اگر چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ تو اڑے نا یار، دکھائیں اڑ کے۔ تو اگلی بات ہے کہ بزرگوں کے ماننے والے تو چڑیا سے افضل ہے نا، اشرف المخلوقات ہے نا، تو ماننے والے ہی کو اڑ کے دکھا دے تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے، ورنہ آپ چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں، چڑیا اڑ سکتی ہے۔ یار چڑیا کو اللہ نے کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی ہے، اس سے افضلیت غیر افضلیت کا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے روٹی کھانے کے محتاج سے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، تم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر تم ان کی طرف دیکھو، انا یؤفکون، یہ کہاں گرے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ میں کیسے سمجھاؤں کہ روٹی کا محتاج کوئی ہو اور اس کو یہ مشکل کشا بنائے بیٹھے ہیں۔ دیکھو ہم آیات کھول کے بیان کرتے ہیں اور ان کا گیر الٹا ہی لگا ہوا ہے۔ اگلی بات، قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان کرسچن سے کہو اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی ماں، ان کو تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ مالک ہیں تمہارے کسی نقصان کے نہ کسی نفع کے۔ میں نے کہا دیکھ لو یہاں پہ آ گیا، کہتا تو ہم تو نبی الاسلام کی یا بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، یہاں تو آیا تھا عبادت کرتے ہو ایسے کی۔ تو عیسائیوں کو اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے، ہم تو نبی الاسلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور نماز میں عبدہ و رسول پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے بزرگ، اگے پڑھ۔ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے۔ میں نے کہا عبادت کرنا چھوڑ، نہ کر عبادت۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے ہی نہیں، ان کی ماں ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ ساتھ ہی چپ کر گیا وہ بندہ، کیوں کہ جال حق میں صرف پہلے وسوسے کا جواب تھا، دوسرے کا ان کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے بڑے کانفیڈنس سے جواب دے دیا کہ میں فوراً کہا، اور میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ جب میں آیت پڑھوں گا تو آگے یہ کہے گا۔ سر مجھ سے زیادہ کون بریلویت جانتا ہے؟ 31 سال تھوڑا شرک پھیلایا ہم نے، لیکن آپ دیکھ لیں حضرت عمر 6ویں نمبر پہ آئے ہیں، یعنی مسلمان ہوئے 6 سال بعد 40ویں نمبر پہ ترقی کر کے دوسرے نمبر تک پہنچ گئے۔ تو 6 سال تک مسلمان نہیں ہوئے،
لیکن جب بات سمجھ آئی ہے نا پھر جناب آپ دیکھ لیں، پھر انہوں نے لحاظ نہیں کیا کسی کا. تو میں نے کہا دیکھ، ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا، اور دوسرا دیکھ تجھے یہ پٹی پڑھائی گئی تھی کہ بت من دون اللہ ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ اور انبیاء کو ہم من دون اللہ نہیں کہہ سکتے. تو دیکھ یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو بھی کہا ہے قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ ہستیاں. تو من دون اللہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں جب کہ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے. اچھا اس میں پیغمبروں کا قصور نہیں ہے، ویسے ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی پارٹی ہیں، حزب اللہ ہیں پیغمبر، اور جو شیاطین ہیں وہ اور ان کے فالورز وہ حزب الشیطان ہیں، ان معنوں میں وہ اللہ کی پارٹی ہیں. لیکن جب توحید کا معاملہ آئے گا نا، پھر جو پیغمبر بھی سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرے گا. اور سورۃ المائدہ کی آپ آیت نمبر 17 میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو موت دے دے. موت بھی نہیں، موت پھر بھی تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ لفظ تھا، ہلاک کر دے. یعنی تم کہہ رہے ہو عیسیٰ اللہ ہے، تو اللہ چاہے تو عیسیٰ کو ہلاک کر دے. اچھا غصہ عیسائیوں پہ ہے اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ تو وہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد آئی، وہ اکثر کہتے تھے او پائی جدو توحید بیان کریں گے گستاخی آپ ہی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. جدو توحید بیان ہوئے گی، جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھ لیں اللہ نے توحید بیان کی ہے اور ان کے زوم میں گستاخی آٹومیٹیکلی ہو گئی ہے. غصہ تھا عیسائیوں پر، اللہ نے کہہ دیا اگر اللہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے، اس کی ماں کو، سب کو، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہے. غصہ عیسائیوں پہ، لیکن ظاہر ہے جب پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سمجھانے کا. ان سے ہوتا تو یہ کہتے یار یہ کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ہائے ہائے، اللہ نے کہا وہ جو مرضی پیدا کرے. عیسیٰ بھی ایک اس کا بندہ ہے، اس نے پیدا کر دیا. اربوں مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، اس میں سے ایک عیسیٰ بھی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. بہرحال یہ پھر جو ہمارے بریلوی بھائی تھے نا، یہ بھی لاجواب ہوئے. یہ آپ کو میں نے تیسرا واقعہ سنایا. باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کا بھی کچھ حصہ میں اسی 48 نمبر آیت پہ لگاؤں گا. کچھ امپورٹنٹ باتیں میں نے مزید ڈسکس کرنی ہے. بہرحال یہاں پہ میں وہ حدیث ڈسکس کروں جو ایک حدیث 3 عقیدے آپ کے کلیئر کر دے گی. نمبر 1 عقیدہ علم الغیب، نمبر 2 عقیدہ حاضر و ناظر، اور نمبر 3 عقیدہ استعانت، غیر اللہ سے مدد کے لیے پکارنا. ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے. 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھا. ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں. انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا. ان میں ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو آخر میں قتل کیا گیا. جب وہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی. وہ الفاظ تھے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام پہ غم کی کیفیت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو ظلماً شہید کر دیا گیا. دھوکے سے لے گئے تھے قرآن کی تعلیم کے لیے اور راستے میں مار دیا. تو اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کتنے دن تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی 70 قاریوں کے قتل ہونے کے اوپر. یار اتنی محنت سے 70 بندے تیار کیے،
یہ اس زمانے کی بات ہے جب چند گنتی کے لوگ تھے جو حضور کے ساتھ تھے، تو اس میں 70 تو بہت بڑا فگر تھا۔ تو تمہارے بھائیوں نے، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ان کے دین پر قائم ہے، تاکہ ہمارے نبی کو تسلی رہے کہ ہم نے آخری وقت تک حضور کا دین نہیں چھوڑا۔ اتنی بڑی آزمائش میں ایک ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے، اور آخر میں مر رہا ہوں اور میں بھی اپنی جان دے رہا ہوں، لیکن حضور کے دین نہیں ہم نے چھوڑا۔ ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا، اور اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، اس تکلیف میں بھی، اور ہمارا رب ہم سے راضی۔ وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آیا، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ سر اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بھی موجود تھے، اس وقت بھی صحابہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں تھے، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا علم الغیب والا۔ دوسرا، ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قبر اطہر کے اندر موجود ہے لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو۔ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ کہتے یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم جان دے رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ نہ حضور یہاں پہ حاضر و ناظر ہیں، نہ علم غیب ہے، اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی، مدد بھی اللہ ہی سے مانگی۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل ہمارے نبی کو خبر دے دینا، جبرائیل کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارا۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں یہ جو نعت ہے نا، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے، یہ بھی شرک کے الفاظ ہیں۔ فرشتوں کو آپ کوئی پیغام نہیں دے سکتے۔ وہ ٹھیک ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں، لیکن ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، آپ نے فرشتوں کو نہیں پکارنا۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ اے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، اے وہی ہے، ایک کہانی شریف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، نہ میکائیل کو پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تو یہ حدیث میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے: علم الغیب کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا عقیدہ، اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا عقیدہ۔ تینوں کے تینوں عقیدے جو انہوں نے فراڈ پہ مبنی ہیں ان کے، اور جو جائز اس کی صورتیں وہ ہم مانتے ہیں۔ اس پہ آپ علم الغیب پہ میں نے 2 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 6A اور 6B۔ 6A علم الغیب سے متعلق ہے، 6B کشف، الہام اور خوابوں سے متعلق۔ مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر سے متعلق ہے، اور استعانت کے اوپر مسئلہ نمبر 3 ہے، اور اسی پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ تو میری تو خواہش تھی کہ آج یہ گفتگو مکمل ہو جاتی، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔